KGN دارالافتاء کے سبھی دیکھنے والے دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، دعا ہے اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، دین و دنیا کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ ہمارے چینل پر جو نئے آئے ہیں ان سے اپیل ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں اور اپنے دوستوں تک شیئر کر دیں۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں سنیں گے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 55، 56 اور 57 کا ترجمہ اور اس کی تفسیر۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 55 اور 56 کے اندر ارشاد فرماتا ہے، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ، ہم ہرگز تمہارا یقین نہ لائیں گے جب تک اعلانیہ خدا کو نہ دیکھ لیں، تو تمہیں کڑک نے آ لیا اور تم دیکھ رہے تھے، پھر مرے پیچھے ہم نے تمہیں زندہ کیا کہ کہیں تم احسان مانو۔ تفسیر صراط الجنان۔ اس آیت کے تحت صاحب تفسیر لکھتے ہیں، لن نؤمن لکا، ہم ہرگز تمہارا یقین نہ کریں گے۔ جب بنی اسرائیل نے توبہ کی اور کفارے میں اپنی جانیں بھی دے دیں تو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں اس گناہ کی معذرت پیش کرنے کے لیے حاضر کریں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان میں سے 70 آدمی منتخب کر چن کر طور پر لے گئے۔ وہاں جا کر وہ کہنے لگے، اے موسیٰ علیہ السلام، ہم آپ کا یقین نہ کریں گے جب تک خدا کو اعلانیہ نہ دیکھ لیں، یعنی ہم خود اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو جب تک نہیں دیکھ لیں گے جب تک ہم یقین نہیں کریں گے۔ اس پر آسمان سے ایک ہولناک آواز آئی جس کی ہیبت سے وہ سب کے سب مر گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گڑ گڑا کر بارگاہ الہی میں عرض کی کہ میں بنی اسرائیل کو کیا جواب دوں گا؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے ان 70 افراد کو زندہ فرما دیا۔ یہاں سے انبیاء علیہ السلام کی عظمت کا پتہ چلتا ہے۔ اس واقعے سے شان انبیاء علیہ السلام بھی ظاہر ہوئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم آپ کا یقین نہیں کریں گے کہنے کی شامت میں بنی اسرائیل ہلاک کیے گئے، اور اسی سے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے والوں کو بھی آگاہ کیا جاتا ہے کہ انبیاء اکرام علیہ السلام کے جناب میں ترک ادب غضب الہی کا باعث ہوتا ہے، لہذا اس سے ڈرتے رہیں۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے مقبولانِ بارگاہ کی دعا سے مردے بھی زندہ فرما دیتا ہے، یعنی اپنی محبوب بندوں کی دعا سے اللہ تعالیٰ مرے ہوئے کو بھی زندہ فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 57 میں ارشاد فرماتا ہے، وَذَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ ترجمہ، اور ہم نے ابر کو تمہارا سائبان کیا اور تم پر منہ سلوہ اتارا، کھاؤ ہماری دی ہوئی ستری چیزیں، اور انہوں نے کچھ ہمارا نہ بگاڑا، ہاں اپنی جانوں کا بگاڑ کرتے تھے۔ صاحب تفسیر اس آیت کے تحت لکھتے ہیں، وَذَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے تمہارے اوپر بادل کو سایہ بنایا۔ فرعون کے غرق ہونے کے بعد بنی اسرائیل دوبارہ مصر میں آباد ہو گئے۔ کچھ عرصہ بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں حکم الہی سنایا کہ ملک شام حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد کا مدفن ہے، اور اس میں بیت المقدس ہے، اسے عمالقہ قبیلے سے آزاد کرانے کے لیے جہاد کرو، اور مصر چھوڑ کر وہیں اپنا وطن بناؤ۔ مصر کا چھوڑنا بنی اسرائیل کے لیے بڑا تکلیف دہ تھا،
شروع میں تو انہوں نے ٹال مٹول کی، لیکن جب مجبور ہو کر حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کی معیت میں روانہ ہونا ہی پڑا تو راستے میں جو کوئی سختی اور دشواری پیش آتی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس کی شکایتیں کرتے تھے۔ جب اس صحرا میں پہنچے، جنگل میں پہنچے جہاں نہ سبز تھا، نہ سایہ اور نہ گلہ تھا، تو وہاں پہنچ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دھوپ کی گرمی اور بھوک کی شکایت کرنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے اس دعا کی برکت سے ایک سفید بادل کو سفید رنگ کے بادل کو ان پر سائبان بنا دیا، ایک سائے کی طرح بنا دیا جو رات دن ان کے ساتھ چلتا، اور ان پر ایک نوری ستون نازل فرمایا جو کہ آسمان کی جانب سے ان کے قریب ہو گیا اور ان کے ساتھ چلتا، اور جب رات کے وقت جب رات کا وقت ہوتا تو چاند کی روشنی نہ ہوتی تو وہ ان کے لیے چاند کی طرح روشن ہو جایا کرتا تھا۔ ان کے کپڑے میلے نہیں ہوتے تھے اور پرانے نہیں ہوتے تھے، نہ ناخن ان کے بڑھتے تھے نہ بال ہی بڑھتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان پر کرم فرمایا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کے اگلے حصے میں ارشاد فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور تم پر منا اور سلوا اتارا۔ اسی صحرا میں، اسی جنگل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برکت سے ان کے کھانے کا انتظام یوں ہوا کہ انہیں منا سلوا ملنا شروع ہو گیا۔ منا سلوا کے بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ من کے بارے میں صحیح قول یہ ہے کہ یہ ترنجبین کی طرح ایک میٹھی چیز تھی جو روزانہ صبح صادق سے طلوع آفتاب تک ہر شخص کے لیے ایک سا تقریباً 4 کلو کے بقدر اترتی، اور لوگ اس کو اپنی چادروں میں لے کر دن بھر کھاتے رہتے تھے۔ بعض مفسرین کے نزدیک من سے مراد وہ تمام چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو کسی مشقت اور کاشتکاری کے بغیر عطا کر ان پر احسان فرمایا ہے۔ سلوا کے بارے میں صحیح قول یہ ہے کہ یہ ایک چھوٹا سا پرندہ تھا، اور اس کے بارے میں ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ پرندہ بھنا ہوا بنی اسرائیل کے پاس آتا تھا، اور ایک قول یہ ہے کہ جنوبی ہوا اس پرندے کو لاتی اور بنی اسرائیل اس کا شکار کر کھاتے۔ یہ دونوں چیزیں ہفتے کو بالکل نہیں آتی تھیں، نہ منا نہ سلوا، کوئی چیز ہفتے کو نہیں آتی، باقی ہر روز پہنچتی تھی۔ جمعے کو دگنی آتی تھی تاکہ ہفتے کے لیے بچا کر رکھیں، اور حکم یہ تھا کہ جمعے کو ہفتے کے لیے بھی جمع کر لو، مگر ایک دن سے زیادہ کا جمع نہ کرنا، صرف ایک دن کے لیے جمع کرنا، ایک دن سے زیادہ کے لیے جمع نہ کرنا۔ مگر بنی اسرائیل نے ان نعمتوں کی ناشکری کی اور ذخیرے جمع کیے، بہت سے دنوں کے لیے اس کو جمع کرنے لگے۔ وہ سڑ گئے اور ان کی آمد بند کر دی گئی۔ یہ انہوں نے اپنا ہی نقصان کیا کہ دنیا میں نعمتوں سے محروم ہوئے اور آخرت میں سزا کے مستحق ہوئے۔ یہ تھی اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔